وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ رمضان المبارک کی ساتھ بڑی تیزی سے جا رہی ہے اور یہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، اس لیے بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور جس رات کی تلاش میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ رات بھی اس لیے بابرکت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ جو قرآن پاک ہے اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ ہدایت، ھدی للناس۔ بس جتنی بھی دنیا میں یعنی آدمی کوشش کرتا ہے اپنی سٹرگل کے لیے، اپنی محنت کے لیے، یعنی صبح سے شام تک آدمی توجہ کرتا ہے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، اللہ رب العزت یہ بھی کہتے ہیں کل الناس بائع النفس۔ جب آدمی صبح شروع کرتا ہے تو اپنے نفس کا، اپنی ذہنیت کا، اپنی سوچ کا وہ سودا کرتا ہے۔ کل الناس بائع النفس یغدو بائع نفسہ، پھر اس کے بعد وہ واپس جب شام کو لوٹتا ہے تو وہ اس کا خالی ہاتھ آتا ہے یا لے کر آتا ہے۔ جب روزی کمانے کے لیے انسان جاتا ہے، اگر اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہدایت رب العزت نے ہمیں دی بھیجی ہے ہمارے لیے، اس کو سوچ کر سمجھ کر جائے گا اور وہاں سے لے کر آئے گا، جو روزی اس کو ملے گی، جو اس کو کمائے گا وہ حلال کی ہوگی۔ اگر آپ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں وہ لے گا تو وہ روزی بھی حلال نہیں ہوگی، وہ اس کا کھانا پینا بھی حرام ہو جائے گا، اس کا پہننا بھی حرام ہو جائے گا اگر وہ اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق۔ یہ کیونکہ یہ کتاب زندگی ہے، کتاب ہدایت ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر ہم نے آگے ایک اور کتاب لکھنی ہے۔ یہ رب العزت نے ہمیں کتاب دے دی ہے، یہ کتاب اس کو پڑھنا ہے۔ سارا رمضان ہم نے پڑھا ہے اور دیکھنا ہے کتنا ہم نے خالی پڑھا تو ہے، سمجھا بھی تو ہے نہیں ہے۔ کسی ایک ہے کہ سمجھا کہ نہیں سمجھا، جس نے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ یہدی الیہ من ینیب، جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، یہ ہدایت کی طرف سٹرگل کرے گا۔ ومن سعی، جو آدمی کوشش کرتا ہے اس کو یہ ہدایت ملتی ہے، جو محنت کرے گا اس کے لیے۔ اور رب العزت یہ کہتے ہیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص 100 رکعت ادا کرتا ہے، جب 100 رکعت ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک آیت کا اس کو سمجھ لے۔ اور یہ رب العزت نے قرآن پاک بھیجا ہے ہمارے لیے، ایک آیت جو آدمی سمجھ لیتا ہے وہ 100 رکعت پڑھنے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ 100 رکعت جب آدمی پڑھتا ہے تو رب العزت نے ہمیں یہ بھیجا ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے، پڑھ کر اس کو تدبر کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ ہم رمضان کے بعد ایک پروگرام شروع کریں گے جس میں ایک آیت یا آدھی ایک لفظ اس کو تجوید کے ساتھ بھی پڑھیں، اس کا ساتھ ترجمہ بھی ہو، اور ساتھ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ترجمہ اور اس میں رب العزت نے ہمیں کیا کہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال میں جو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، روزانہ پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کل کا کل شکر، کل کی کل حمد، الحمد جو لفظ ہے کل کی کل حمد، کل کا کل شکر صرف اللہ تعالیٰ کا لیے دیا ہوا ہے، کیونکہ اس نے اس سورج چاند بنایا، ہر چیز رب العزت نے انسان کے لیے بنائی ہے، انسان کو اس لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، اس یعبدون ہم پڑھتے ہیں، اصل میں میری عبادت کریں، ان کو میں نے پیدا اس لیے کیا ہے، تمہارے مطابق میں نے سارے جہان کے جتنے جانور ہیں، پھل ہیں اور زمین آسمان پہ سورج چاند ہے، تمہاری زندگی کے لیے ہم نے بنا دیے ہیں۔ تمہارے کہنے پر یہ جتنے کتنے بڑے جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، یہ سارے انسان کے تابع کر رہے ہیں، حتیٰ کہ انسان آپ کو فضا کے اوپر بھی وہ اپنی حکومت کر رہا ہے، اپنے سیکٹر اسی جو فضا ہے اس کو بھی یوز کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ دیا ہوا اس کا یہ ذہن ہے، اور اس نے ہمیں
اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے تاکہ تم انسان اشرف المخلوقات تب بنتا ہے وہ اس داعیات اس میں رکھے ہوئے ہیں نا، یعنی اس نے شہوات بھی اس نے کھانا بھی ہے پینا بھی ہے اور دن رات روزی کمانے کے لیے وہ لگا رہتا ہے، روزی بھی حلالی ہو اور قرآن کے مطابق ہو۔ اصل یہ عزت ہے، یہ دین ہے، جس آدمی کو یہ سیکھنے سے اس کو سیکھنا ہے۔ آپ لوگوں کا ہمیں تعاون درکار ہے، اپنے بچوں کو دیکھیں، بڑے بیٹھے اس کلاس میں تھوڑی سی چھوٹی سی کلاس میں 10 یا 15 منٹ کے لیے ہو جایا کرے گی تو آدمی کو بیٹھے بیٹھے لفظ یاد بھی ہو جائے گا، اس الفاظ کا تلفظ بھی آپ بتائیں گے، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ اب غور سے میری بات سننا، ہم بولتے ہیں ہم بتائیں گے اللہ، ایسے نہیں کہنا، الحمد میم جو ہے تو ڈبل نہیں کرنا، جو ہاں ہے تو چھوٹی ہی نہیں پڑھنی، اس کا مخرج اس کا کس طریقے سے نکلتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، مخرج معلوم کرنا ہو تو کیسے کریں گے، یہ 5-10 منٹ کی بات۔ پھر اس کا نیچے ترجمہ ہم لوگ ساتھ بتائیں گے، بلیک بورڈ یوز کریں گے، اس بلیک بورڈ یوز کر کے آپ کو ایک لفظ ایک دن یاد ہو جائے گا، پھر دوسرے دن دوسرا یاد ہوگا، مہینے میں 30 لفظ ہو جائیں گے، 6 مہینے میں کتنے لفظ بن جائیں گے، پھر جب ایک سپارہ یا 2-3 سپارے آپ پڑھ لیں گے تو باقی آپ کو خود پڑھنا شروع کر دیں گے، بلکہ لوگوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری بات کو یاد کرتا ہے، میرے بتائے ہوئے اصولوں کو یاد کرتا ہے اور آپ نے اس کو دل میں اس کو جگہ رکھتا ہے، نظر اللہ عمران اس شخص کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے گا جس نے سامع یا مقالہ کی میری بات کو سنا اور سن کر آگے پہنچایا۔ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، پوری امت کا فرض ہے جس بندے کو بھی یہ ایک بات اچھی معلوم ہو اور صحیح معلوم ہو وہ صحیح پہنچائے گا، اگر غلط پہنچائے گا تو اس کے لیے ٹھکانا بھی جہنم ہے۔ نبی کا نام لے کر، رسول کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر اگر غلط بات پہنچائے گا اور اس کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر اتنی ڈبل ہوتی ہے، اور صحیح بات سمجھنے کی کوشش کریں، جو بھی سوچے قرآن کے مطابق سوچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس میں داخل ہونا کن کے تھوڑا داخل نہیں ہونا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہر جگہ پہ کہتے ہیں یہ اس میں ہدایت ہے اولو الالباب کے لیے۔ اولو الالباب کی ایک مثال چھوٹی سی میں دے کر بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ یعنی ہمارے پاس ایک شیشے میں بہترین گلاس ہے، صاف پانی اس میں ڈالا ہوا ہے، چھوٹی سی ذرہ سی گندگی اس میں ڈال دیں، وہ پاک رہے گا؟ پلید ہو جائے گا۔ ہم نے پورے وجود کے ساتھ، پورے روح کے ساتھ، ہمیں رب العزت نے ایک وجود دیا ہے اور ساتھ روح دی ہے۔ جس وقت عہد لیا تھا وہ خالی روئے تھے، اب ہمیں رب نے یہ وجود بھی دیا ہے۔ اس وجود کو اللہ کے حکم کے تحت ہم نے لے کر آنا ہے، اپنی خواہش کریں گے، اپنی سوچ اس میں ڈالیں گے تو یہ صحیح مسلمان نہیں ہوں گے۔ دیکھیں رب العزت نے جب قرآن میں آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، سیدھا رستہ دکھا، تو جب آگے ساتھ یہ اللہ رب العزت اگر تم نے ہدایت لینا چاہتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے میں تم کو دے دی، یہ ہدایت متقین کے لیے ہے جو اس کو پڑھنے کا، لیکن ہے ہر بندے کے لیے، لیکن حاصل کون کر سکتا ہے؟ جو متقی ہوگا۔ پھر یہ 4-5 آیات رب العزت نے مومنین جو خالص ہیں ان کے لیے بتائی، پھر آگے 2 آیت بتائی بھئی جو لوگ شرک کرتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کو بتاؤ یا نہ بتاؤ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ پھر آگے بات شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ مسلمان جو لوگ مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگ تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں تو یہ مومن ہے ہی نہیں ہے۔ یہ پھر اگر کافی تسلسل کے ساتھ چلتی ہے۔ 3 پارٹیاں سٹارٹ میں رب العزت نے بتا دی، ایک پارٹی ہے ایمان والی، دوسری پارٹی ہے کافر، پھر تیسری پارٹی منافقین والی، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ بھی بیچ میں پڑھتے نہیں ہیں، جو ہم نے ان میں امتیاز کرنا ہے، ہم پہلی پارٹی میں ہوں۔ جو پہلی پارٹی ہے وہ کون ہے؟ ھدی للمتقین والی میں ہو، جو منافقین ہیں یہ ہم نے اپنا احتساب خود کرنا ہے۔ دیکھیں ہم روزانہ کے طور پر، روزانہ بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے اپنا رمضان کے روزے رکھے، رمضان میں کھڑا ہوا
ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان مکمل آپ اس کی تشریح کریں گے تو لمبی ہوگی. احتساب خود احتساب ہے. اب گورنمنٹ کے لوگ بھی احتساب سے بھاگ رہے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو میں نے اکیلے کو بھیجنے کا آتی ہی یوم القیامت فتح تم کلے کلے کا میں نے حساب لینا ہے. تو ہم کلہ احتساب اپنے خود کریں تاکہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ معاملہ ہو. اور احتساب کیسے ہوگا؟ اس قرآن کے ذریعے ہوگا. خالص نیت سے اپنے وجود اور روح کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو پھر وہ برکت تو جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں روٹی کھاتے ہیں تو ہمارے وجود کو طاقت ملتی ہے. جب قرآن پاک پڑھیں گے میں الفت کہتا ہوں آدمی آپ کے خوش و خرم ہوں گے سر خرم ہوں گے آپ کا دل راضی کا تر و تازہ ہوگا. اس لیے آپ نے اپنے بچوں کو بھی بھیجنا ہے آپ خود بھی آنا ہے اور جہاں جہاں بھی اصلاح کی ضرورت ہے ہم ایک لفظ آپ کو اس کو بتائیں گے کہ یہ رب نے اس کا مطلب یہ دیا ہے اور اس کی یہ اس طرح بات آ رہی ہے اس طرح بات آ رہی ہے. ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں گے یہ آدھی آیت کا پڑھیں گے جتنا آسانی سے ہوگا 5-10 منٹ میں 15 منٹ میں اتنا رکھیں گے. سب رکھ مطلب زیادہ لمبا چوڑا نہیں کریں وہ وہیں بیٹھے بیٹھے بندے کو یاد نہیں ہو جائے. تھوڑی مثال پریکٹس بھی کرا دیں گے جس طرح مطلب ایک کراس یا کاریگو 1 یا 2 صورتیں آپ کریں گے نا تو پھر آپ کا قرآن پر بہت خوبصورت ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی